مسیح یسوع کے نام کی تعریف ہو، خداوند کے نام کی حمد ہو، خداوند کے نام کی پرستش اور ستائش، اور خداوند کے نام کا شکر ہو۔ خداوند عظیم ہے، خداوند جلالی ہے، خداوند پاک ہے، اور خداوند سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ قدرت والا خدا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ قدرت والا خدا ہے۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں پیاری یسوع راجا، آپ کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ لشکروں کے خدا ہیں، آپ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہیں۔ آپ سب سے اعلیٰ، سب سے قدوس، سب سے پاک ہیں۔ آپ جیسا کوئی نہیں ہے میرے یسوع راجا۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آپ کی محبتوں کے لیے، آپ کے پیار کے لیے خداوند، جو اپنے لوگوں کے ساتھ آپ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی پاک برکت کو میں آپ سب کے لیے بھی مانگتی ہوں، اس وقت جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، خداوند یسوع راجا آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو اپنی پاک حفاظت میں خداوند رکھے، اور ہمیشہ آپ کو اپنی پاک راہوں پہ خداوند چلاتا جائے، آمین۔ ہم لوگ شروع کریں گے استثنا جو ہے، استثنا بعض لوگ کہتے ہیں یہ استثنا ہے، لیکن مجھے شوشے تین ہی نظر آتے ہیں، ابھی تک میں استثنا ہی کہوں گی۔ استثنا اور اس کا 6 چیپٹر 4 آیت سے 8 آیت بلکہ 9 آیت بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کی ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا، آمین۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حفظ بائبل کے ساتھ آج میں اور جیزس از مائن منسٹریز کے انڈر ہمارا گروپ ہے، اسکائپ گروپ وے ٹو سلویشن۔ ہم لوگ سارے آپ کی خدمت میں یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم لوگ حفظ بائبل جو ہے اس کے اوپر زیادہ خدا کا کلام جو ہے دیتے ہیں، اور حفظ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ ہم لوگ بائبل مقدس میں سے حفظ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تھوڑا سا پہلے میں نے کلام سناؤں گی، اور کلام کے بعد پھر پاسٹر راجہ اشرف کیانی ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ ہمیں حفظ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ ہمارے کرسچنز کے لیے بہت ہی زیادہ عجیب بات ہے یہ حفظ کرنا، کیونکہ بائبل مقدس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ایسا حکم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں استثنا کی کتاب اور اس کے 31 چیپٹر کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ یہ گیت اسرائیلیوں کو سکھانا اور ان کو حفظ کرا دینا۔ اصل میں دیکھا جائے تو بائبل مقدس آپ کو حفظ کے متعلق کہتی ہے، بائبل مقدس میں حفظ کا لفظ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بائبل مقدس حفظ کرنے کے لیے کہتی ہے، لیکن ہم جو مسیحی ہیں، ہم حفظ کرنا اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک خدا کی طرف سے حکم ہے۔ اس لیے ہمارے سارے جو گھر ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے سارے بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک بائبل مقدس کو نہیں جانتے۔ اور لیکن آپ دیکھتے ہیں باقی قوموں میں، خاص طور پہ یہودیوں میں آپ چیک کریں کہ یہودی جو ہے بہت ہی ماں کے پیٹ سے ہی، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب سے ہی ماں کو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہوتی ہیں بائبل کی آیتیں جو ہوتی ہیں ان کو وہ حفظ کراتے ہیں ماں کو، تاکہ اس آیت کا جو اثر ہے وہ بچے کے اوپر ہو سکے۔ تو جو آج میں نے آپ کو کلام سنایا، اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ سن اے اسرائیل، اور سن اے اسرائیل کس کو کہا گیا ہے؟ یہ صرف اسرائیلیوں کو نہیں کہا گیا، یہ آپ بھی ہیں، خداوند یسوع مسیح کے جتنے لوگ جو خداوند کو پیار کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم خداوند کے اندر پیوند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم سن اے اسرائیل ہم سب کو کہا گیا، خداوند نے کہا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ ہمیں خداوند نے محبت رکھنے کے لیے کہا ہے،
اور خدا سے محبت رکھنے کے لیے کہا ہے، اور جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو ہم اس کے کلام کو بھی بہت پیار کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے خدا نے ہماری ساری طاقت ہم سے مانگی ہے، خدا نے ہماری ساری جان ہم سے مانگی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ باتیں جن کا آج میں تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، یہی ہمارا سب سے بڑا جو ہمارا جو ٹارگٹ ہے یا پوائنٹ ہے، جو ہم جس پوائنٹ پہ ہم حفظ بائبل کر رہے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ خداوند کے کلام مقدس کو اپنے دل پر نقش کریں۔ اور دیکھیں جب ہم اپنے دل پر نقش کریں گے تو لکھا ہوا ہے کہ اور تو اپنی اولاد کے ذہن نشین اس کو کرنا۔ جب ہمارے دلوں کے اوپر خدا کا کلام نقش ہوگا تو تب ہی ہم جو ہے وہ اپنی اولاد کے ذہن نشین اس کو کر سکیں گے۔ اور دیکھیں بائبل مقدس میں آپ کو بتاؤں تو یہ طریقہ لکھا گیا ہے کہ تو ان کو نشان نہیں سوری لکھا ہوا ہے کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، نمبر 1، اور پھر لکھا ہوا ہے گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ کیسے ذکر کرنا ہے؟ گھر بیٹھے یعنی کہ جب آپ بیٹھے ہیں گھر پہ تب بھی ان کا ذکر کرنا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہم نے ذکر کرنا ہے۔ جب ہر وقت ہم ذکر کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہر وقت ذکر کرنے سے ہی ہمارے دل کے اوپر نقش ہوگا، اور اسی طرح سے ہم اپنی اولاد کو ذہن نشین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لکھا ہوا ہے گھر بیٹھے راہ چلتے، یعنی کہ راہ میں بھی چل رہے ہیں، گھر بیٹھے ہیں تب بھی، راہ میں چل رہے ہیں تب بھی آپ نے، اور لیٹتے وقت اور اٹھتے وقت، لیٹتے وقت بھی اور اٹھتے وقت بھی آپ نے خداوند ہی کا ذکر کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہے اصل میں جو خدا دے رہا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہم ہر صورت جو ہے ہر وقت میں خداوند خدا کے نام کی حمد و ثنا جو ہے وہ کرتے رہیں، اور خداوند کے کلام کو اپنے اندر لیتے رہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا، یہ بھی خداوند نے ہمیں بتایا ہے۔ بھائی ندیم ہمارے ساتھ ہیں جو کہ بائبل مقدس کی آیتوں کو لکھ رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کو کہوں گی کہ آپ استثنا کی کتاب میں سے 31 چیپٹر اور اس کی 19 آیت یہ بھی لکھیں، کیونکہ اس کتاب میں ہمیں بتایا گیا ہے اس آیت کے اندر استثنا، ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں، 31 چیپٹر اور اس کی 19 آیت لکھیے، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے جب خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو کہا تھا کہ تو اسرائیلیوں کو یہ جو گیت ہے ان کو سکھانا اور ان کو حفظ کرا دینا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بائبل مقدس کے حفظ کا کام شروع کیا ہے۔ آج ہم لوگ خداوند کے پاک فضل سے میں چاہتی ہوں کہ بھائی پاسٹر راجہ اشرف کیانی ہمارے ساتھ ہیں، تو بھائی جو ہے وہ ہمیں حفظ کرانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ ایک ایسی نیشن سے ہے جو کہ حفظ کرتے تھے، تو میں اس لیے جو بیک گراؤنڈ تھا ان کا، لیکن اب خداوند میں ہے وہ، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پیدائش کی کتاب کا ہم نے کہاں تک حفظ کیا ہوا بچوں ذرا بتائیں، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ پیدائش کی کتاب سے ہم سٹارٹ کریں، اور اس کے بعد ہم یوحنا رسول کی انجیل مقدس کو آج شروع کریں گے۔ مقدس متی کی انجیل مقدس کا پہلا ہم نے چیپٹر ختم کر لیا ہے، حفظ کر لیا ہوا ہے، لیکن خداوند نے ہمارے دل میں ڈالا کہ ہم لوگ یوحنا رسول کی انجیل مقدس جو ہے نا اس کو بھی حفظ کریں۔ تو پیدائش کی کتاب میں جی بیٹا سسٹر یاسمین پہلے آپ سنائیں گی، پہلی آیت سے کہاں تک سسٹر جی ہم نے کیا ہوا ہے یہ بتائیے۔ پیدائش کی کتاب جی پہلے کہ ہم نے 7 ورس تک کیا تھا، اچھا اور پاسٹر کینسی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر وہ بتا دیں، کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ ہم نے 7 ورس تک کیا ہے۔ ہاں جی 7 ورس تک، کیونکہ بھائی آپ لاسٹ ٹائم آ نہیں پائے تھے تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 7 ورسز ہی ہیں۔ تو ہم پہلے پیدائش کی کتاب میں جو گروپ ہے ہمارا اسکائپ گروپ ہے وے ٹو سلویشن، اس میں جتنے بھی ہمارے وہ ہیں پارٹیسپینٹس ہیں، ان کو ہم جو یاد کرتے نہیں ہیں، تو میں چاہوں گی کہ یہ آپ کو سنائیں پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا چیپٹر۔ اسی طرح سے اگر آپ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں، اس پروگرام کو سنوائیں سب کو۔ جب آپ لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ ہی سیکھیں گے، کیونکہ مجھے کئی بہنیں ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں بہت اچھا یہ ٹاپک لگا، اور وہ
میں نے ان کو بتایا, انہوں نے خود بھی مجھے سنایا, اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بچوں کو, بچوں کے بچے اگر آپ کے ہیں تو آپ ان کو بھی یہ جو ہے نا حفظ کروائیں, اور آپ ہر سنڈے کو یاد رکھا کریں. بلیو ٹی وی کے اوپر خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس جو خدا کی بہت بڑی ایک یہ ہے خداوند کے کلام مقدس کی ایک بہت بڑا جو خدا کا کلام ہے, اس کو ہم لے کر آتے ہیں اور اس کو ہم حفظ کرتے ہیں. کرانے کا جو پروسیس ہے ہم اس میں جائیں گے. دیکھیں اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ ابھی شروع کرتے ہیں, ابھی جیسے آج یوحنا رسول کی انجیل مقدس کو ہم شروع کرنے لگے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے سسٹر جی, آپ سے ہم سنیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی 7 ورسز ہمیں سنائیے, اور 8ویں ورس پھر ہم یاد کریں گے. جی. God bless you all. جینیسس چیپٹر نمبر 1. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا, اور زمین ویران اور سنسان تھی, اور گھراؤ کے اوپر اندھیرا تھا, اور خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے, اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا, اور تاریکی کو رات. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی, سو پہلا دن ہوا. اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو, تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. بس خدا نے فضا کو بنایا, اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا, اور ایسا ہی ہوا. آمین. آمین. ہاللویا. جی ویری نائس. خداوند نے اس طرح سے سسٹر نے سنایا ہے کہ لگتا ہے جیسے انہوں نے پڑھ کے سنایا, لیکن بہت اچھا. خداوند ہمیشہ ان کو برکت دیتا ہے. اس بات کی ان کو خاص برکت ہے کہ جب سسٹر یاد کرتی ہیں تو بہت اچھا یاد کرتی ہیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے سسٹر جی. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ سلیم ہیں, سلیم گل. جی بیٹا آپ سنائیے, اور اس کے بعد زنیرہ گل اور یا روبی گل جو بھی ہیں جنہوں نے یاد کیا ہوا وہ سنائیں ہمیں. جی. جی مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین. ہم آپ کو سنائیں پیدائش کی کتاب, اس کا پہلا چیپٹر ہے, اس کی پہلی جو ہے 7 ورسز ہم نے کیے. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا, اور زمین ویران اور سنسان تھی, اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا, اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا, اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے, اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا, اور تاریکی کو رات. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی, سو پہلا دن ہوا. آمین. اور خدا نے کہا کہ فضاؤں, اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو, اور پانی پانی سے جدا ہو جائے. بس خدا نے فضا کو بنایا, اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا, اور ایسا ہی ہوا. آمین. ہاللویا. ویری گڈ. بہت اچھا بیٹا. بالکل تھوڑی تھوڑی غلطیاں تھیں, لیکن جتنا زیادہ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ خدا جو ہے, کیونکہ ہم نے پورا جب چیپٹر کرنا ہے تو ہم سٹارٹنگ سے شروع کرتے ہیں, پھر سے اس کو ملاتے ہیں ساتھ, تو پھر اپنے آپ سے یہ اور زیادہ صاف صحیح ہوتا جائے گا. اور بہت اچھا کیا آپ نے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. جی سسٹر زنیرہ. جی پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور پہلی آیت 7 آیات. اور خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور زمین ویران اور سنسان تھی, اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا, اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے, اور خدا نے روشنی کو طریقے سے جدا کیا. اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا, اور طریقے کو رات. اور صبح ہوئی اور شام ہوئی اور صبح ہوئی, سو پہلا دن ہوا. اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو, تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. بس خدا نے فضا کو بنایا, اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا, اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے فضا کو آسمان کہا, اور شام ہوئی اور صبح ہوئی, سو دوسرا دن ہوا. آمین. آمین. ہاللویا. زبردست. ویری گڈ بیٹا. خداوند آپ کو اور بھی زیادہ برکت دے. دیکھیں سارے دیکھنے والوں کو میں ابھارنا چاہتی ہوں کہ ایک ایک آیت, صرف ایک ایک آیت روز کی آپ یاد کریں گے تو ایک ایک آیت کو یاد کرنے سے خداوند کے پاک فضل سے آپ بائبل مقدس کو حفظ کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ دیکھا جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں نے بائبل مقدس کو حفظ کیا ہوا ہے, لیکن یہ عام نہیں ہے. ہم اس پروگرام کے وسیلے سے یہ اس کو عام کرنا چاہتے ہیں, تاکہ عام شخص کو پتہ ہو کہ بائبل مقدس کو ہم حفظ کر سکتے ہیں. جی
सिस्टर रूबी हैं, अब आप हमारे साथ वो सुनाएंगी। जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन। जी, पैदाइश इसका पहला बाब पहली 7 आयत। और खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन इब्तिदा में वीरान और सुनसान थी। खुदा ने इब्तिदा में और खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। और खुदा ने कहा देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और खुदा ने फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। आमीन। आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छा बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छा, बल्कि 8 आयतें बच्चों ने कर ली हैं। देखिए कितनी मजे की बात है कि उन्होंने 8 आयतें जो है ना वो याद कर ली है, क्योंकि जितना भी ज्यादा आप बढ़ते जाएंगे खुदा के कलाम मुकद्दस को याद करते जाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे, आपका दिल करेगा कि आप आगे भी याद करें। और कोई मुश्किल नहीं है, देखिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने एक वर्स रोज की याद करें। हम देखें अभी ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ है, फिर हम न्यू टेस्टामेंट की तरफ भी जाएंगे और हम न्यू टेस्टामेंट की तरफ जब जाएंगे तो हम उसको भी याद करेंगे। और खुदावंद ने चाहा तो यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस को आज हम शुरू करने लगे हैं। आप अगर हमारे साथ मिलना चाहें जरूर मिलें और हमारे साथ हिफ्ज कीजिए। जी भाई हमारे साथ हैं भाई राजा, पास्टर राजा अशरफ कियानी है। जी भाई आप 9 आयत से शुरू कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ने सुना दिया ऑलरेडी जो 8वीं वर्स है। जी 9 वर्स से शुरू कीजिए। जी बहुत खूबसूरत, खुदावंद आप सबको बरकत दे, बहुत अच्छा लगा। और यकीनन एक वक्त आएगा कि ये तमाम खुदा का कलाम आप सभी के दिलों में होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। 9 वर्स की तरफ बढ़ेंगे। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे के पानी एक जगह जमा हो, नीचे का पानी, हाँ, कुछ भी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे के पानी एक जगह जमा हो के खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। आमीन, आमीन, आमीन। जी मैं पढ़ती हूँ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। जी दो दफा पढ़ते जाएं सारे ग्रुप के लोग। सिस्टर यास्मीन आप पढ़िए, और भाई नदीम आपके बाद, और उसके बाद सलीम गिल फैमिली की तरफ हम जाएंगे। हाँ जी बाजी, मैं ये जुबानी सुनाऊंगी। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा, और जो पानी एक जगह हो गया था उसे समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आमीन। अच्छा थोड़ी सी गलती सिस्टर जी, ऊपर प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा। हाँ जी, खुदावंद आपको बरकत दे, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई है। को बरकत दे। आमीन। सिस्टर जी जरा फिर से एक दफा करिए, 9 वर्स को फिर से करिए, थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हुई है। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के का लफ्ज थोड़ा सा मिस हो गया। फिर भी आपने बहुत ही अच्छा किया, आपने बल्कि आगे भी याद किया हुआ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम वर्ड्स का ख्याल रखें। जी सिस्टर जी बोले फिर से। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के खुशकी नजर आए। आमीन, ऐसा ही हुआ। आमीन, आमीन, हालेलुया। जी भाई नदीम आपकी तरफ। वर्स 9। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होके खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। आमीन, हालेलुया। खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। हो के है ये वर्ड, के हो के खुशकी नजर आए। इंटरनेट पे ये बाजी वो कर लिखा हुआ है, वो कर। अच्छा कहना ना, लेकिन बाइबल मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस, लेकिन इंटरनेट पे आपको पता है बहुत सी गलतियां होती हैं, तो ये ध्यान रखिए। जी सलीम गिल फैमिली आ जाए। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। आमीन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो
کہ خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا۔ اور آمین خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا۔ آمین۔ آمین آمین اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کے خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا۔ اور آمین خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کے خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا۔ آمین۔ آمین آمین ہاللویہ۔ جی اب میں بغیر دیکھے سنانے کی کوشش کر رہی ہوں، بچوں آپ چیک کریں سارے تاکہ میں غلطی نہ کروں۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو، ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے بولو۔ ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا یہ نہ میں غلط بول رہی ہوں۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا۔ آمین۔ جی بھائی ندیم آپ نے لکھ لی ہے یہ آیت سامنے، مگر میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھنا کیونکہ میں نے صحیح یاد کرنا ہے۔ اگر دیکھ کے پڑھوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں اپنے ساتھ آنےسٹی نہیں کر رہی، میں یاد نہیں کرنا چاہتی، تو میں نے یاد کرنا ہے صحیح طریقے سے۔ جی آپ بغیر دیکھے سنائیں ابھی۔ بھائی راجہ اشرف آپ بغیر دیکھے سنائیں۔ جی پریز دی لارڈ سسٹر، دیکھیں اور خدا نے کہا کہ آسمان کا پانی ایک جگہ جمع ہو۔ نہیں، آسمان کے نیچے کا پانی، آسمان کے نیچے کا پانی۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا۔ آمین ہاللویہ، زبردست، بہت اچھا۔ جی بردر جی اب نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں۔ بچوں آپ لوگوں نے سنا دیا بغیر دیکھے ہوئے؟ نہیں، چلے سنائیں، بغیر دیکھے ہوئے سنائیں، بغیر دیکھے ہوئے۔ اور خدا نے آسمان کے نیچے کے پانی کو ایک جگہ جمع کیا کہ خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا۔ بیٹا آپ یہ پھر سے، ہاں نہیں آپ لوگ پھر سے ایک دفعہ جس نے بھی بولا، ہاں پھر سے بولے، پھر سے یاد کرو۔ جی نیکسٹ بچہ کوئی بھی۔ میں سناتی ہوں۔ ہاں اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کے خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا۔ آمین اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا۔ ہاللویہ ہاللویہ، بہت اچھا اچھا۔ جی نیکسٹ ورس بردر جی، نیکسٹ ورس پہ آ جائیں۔ آیت کی طرف بڑھیں گے۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا اچھا ہے۔ آمین۔ بولیں، دو دفعہ بولیں گے تو پھر آپ کو بھی یاد ہو جائے گا اچھی طریقے سے۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین 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 آمین۔ جی میں پڑھتی ہوں۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ جی سسٹر یاسمین کی طرف بغیر دیکھے سنائیں آپ۔ اور خدا نے خشکی کو تو زمین کہا، اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین آمین ہاللویہ۔ جی بھائی ندیم۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین آمین۔ جی بچوں کی طرف۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین یہ ہاللویہ۔ زبانیں بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا جی جی میں بھی زبانی سناؤں گی، میں نے یاد کر لی ہے۔ جی۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین آمین۔ جی اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ آمین آمین۔ چلے میں اب آپ کے سامنے بغیر دیکھے ہوئے بولتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگ بغیر دیکھے ہوئے بولیے گا۔ اور خدا نے خشکی کو
क्या है, सॉरी, और खुदा ने, अच्छा जी फिर से बोलती हूँ, और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। ठीक है, सही बोला? आमीन 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 आमीन, हालेलुया। जी बच्चों, बगैर देखे हुए जी ब्रदर जी अगर आप सुनाना चाहें तो आप सुना दें। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक 10 आयत पे थे ना, और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया उसको समंदर, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आमीन आमीन, हालेलुया। जी जी बच्चों में से सुनाए बगैर देखे हुए। और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसे समुंदर, और खुदा ने उसको समुंदर और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आमीन आमीन, हालेलुया। खुदा ने खुशकी को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आमीन आमीन, हालेलुया, जबरदस्त। जी भाई नदीम और सिस्टर यास्मीन आप सुना चुके हैं कि नहीं ये आयत? हाँ जी, मैं तो सुना दी है, सुबानी सुनाई, लेकिन मैं फिर एक दफा सुना देती हूँ। खुदा ने खुशकी को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसे समंदर, और खुदा ने देखा अच्छा है। आमीन आमीन। जी भाई खुदा ने जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आमीन आमीन, हालेलुया, जबरदस्त, वेरी नाइस। जी हम अब यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस की तरफ आते हैं, और आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मुझे यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस जो है इसकी एक एक आयत, ऑफ कोर्स खुदा के कलाम की एक एक आयत, हर एक आयत जबरदस्त है, मगर खुदावन के जो इंजील मुकद्दस यूहन्ना की जो गॉस्पेल है ये इतनी ज़बरदस्त है कि इसकी एक एक आयत को हमें याद करने की ज़रूरत है। तो अभी मुझे बहुत मैं खुश हूँ कि हम लोग ये शुरू कर रहे हैं और इसको हम याद करेंगे, और मेरा ख्याल में फर्स्ट चैप्टर ही जब हम इसको याद कर लेंगे तो इट विल बी वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा खुदावंद का शुक्र करते हैं। यूहन्ना की इंजील की तरफ आते हैं। जी ब्रदर जी, पहला चैप्टर और पहली वर्स को हम अब याद करेंगे, और उसके बाद खुदा करे कि आज हम तकरीबन 6-7 वर्सेस याद कर पाएं, क्योंकि हम लोग सिर्फ संडे के संडे आते हैं, और आप लोगों को मैं उभारूंगी कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, जितने हैं, आप खुद भी, आप लोग ये ना इंतज़ार किया करें कि संडे को भी आप हमारे साथ याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग खुद एक आदत बनाए अपने बच्चों की, उनको सुबह सवेरे उठाया करें, जैसे कि बाइबल मुकद्दस के अंदर आयतें मिलती हैं। देखिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं ज़बूर 59 और उसकी 16 वर्स में लिखा है, लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा, और बल्कि सुबह को बुलंद आवाज से तेरी शफकत का गीत गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है और मुसीबत के दिन मेरी पनाहगाह। ठीक है, जब हम लोग खुदावंद को बुलंद आवाज से सुबह के वक्त पुकारते हैं तो खुदा खुश होता है। और उसके बाद ज़बूर 5 चैप्टर उसकी 3 आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद तो सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुबह के टाइम उठें, अपने बच्चों को उठाएं और उनको कलाम मुकद्दस की एक आयत अगर आप अपने बच्चों को खुद हिफ्ज कराएंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो भी क्या कहते हैं, वो भी सीखेंगे, और जब आप उनको सिखाएंगे तो आपको भी खुदावंद के कलाम मुकद्दस की आयतें जो है ना वो आ जाएंगी। जी ब्रदर जी, स्टार्ट करते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस और उसका पहला चैप्टर और पहली वर्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुदा आप सबको बरकत दे। और जैसे कि सिस्टर आपसे बाद में पता है कि एक सिस्टर ने पढ़ा था, और ये होती है दिल लगाने की बात है। खुदा के कलाम को शौक और ज़ौक से पढ़ना है, आमीन, तभी ये हिफ्ज़ हो पाएगी। और जैसे कि सिस्टर को देखते हैं कि वो अगली वर्सेस भी, इसका मतलब ये है कि वो बखूबी एवरीडे तैयारी कर रही हैं। ऐसा ही तो है बहुत अच्छा, तो सब बच्चे ऐसा ही किया करें कि एवरीडे खुद ब खुद तैयारी किया करें, जी, और जबरदस्त। बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्द होगा। कलाम की तरफ बढ़ते हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। 2 आयतें मैंने एक साथ पढ़ी हैं और अनदेखे पढ़ी हैं। आमीन, 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 वेरी नाइस। खुदावंद आपको बरकत दे। जी मैं 2 दफा पढ़ूंगी। इब्तिदा, ये तकरीबन ये वाली आयत सबको आती है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ठीक है, यहाँ से मैंने देखा है, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था।
शुरू होता है, ये ध्यान रखा करें कि शुरू होता है इब्तिदा से। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और क्या है, कलाम खुदा था। ठीक है, ये मेरे से खराबी हो जाती है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। जबरदस्त, वेरी नाइस, बहुत ब्लेस्ड ये वर्स है। और अभी हम आएंगे सिस्टर यास्मीन की तरफ। जी सिस्टर यास्मीन। और क्योंकि सिस्टर यास्मीन हमेशा फर्स्ट आती हैं, जब भी हम लोगों ने व्यूज का काम शुरू किया तो सिस्टर यास्मीन हमेशा फर्स्ट आती है। तो आज भी ब्रदर राजा जो हैं, पास्टर राजा, उन्होंने भी कहा है कि सिस्टर ने बहुत अच्छा किया, पहले से याद किया हुआ है। और हम अपने ग्रुप के बच्चों को भी उभारेंगे, बेटा डेली आप लोग एक एक वर्स याद करेंगे ना, डेली एक वर्स, और अपने खुद भी याद करें, अपनी फैमिली को भी याद करवाएं। और देखिएगा कि जब आप संडे के संडे इसमें शामिल हुआ करेंगे तो ऑलरेडी आपको वर्सेस आती होंगी। जी। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। जी, बगैर देखे किया सिस्टर जी? जी बात जी। हाँ जी, फर्स्ट आ गई हैं सिस्टर जी। भाई नदीम आप। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन। हालेलुया, वेरी नाइस। जी बच्चों की तरफ आते हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन, हालेलुया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ। आमीन, हालेलुया। जी, अभी हम ब्रदर जी नेक्स्ट वर्स की तरफ जाते हैं। हो गया, सबने कर दिया? अच्छा जी। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी उसके वसीला के और कोई चीज भी उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं। उसके बगैर इसको बेटा बहुत अच्छा किया आपने। एक थोड़ा सा छोटी सी गलती हुई है, जब सारे भी ये याद करेंगे ना तो फिर आपको भी याद हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा करें, इसको 2 दफा पढ़ें, आप इसको 2 दफा पढ़ें ताकि साथ ही हम ये भी कर लेते हैं। बोले इसी वर्ष को 2 दफा पढ़ें और उसके बाद बगैर देखे हुए। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। वेरी गुड। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन, 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 आमीन। जी बच्चों, बाकी बच्चे करें। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है इसमें से कोई चीज भी इसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन, आमीन। हो गया, आप तीनों ने कर लिया। चले मैं अभी बोलती हूँ इसको। अच्छा, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन। जी सिस्टर यास्मीन। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन। उसके बगैर पैदा नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी भाई नदीम। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन, आमीन। जी भाई राजा अशरफ, आपकी तरफ आते हैं। सब चीजें
اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ آمین آمین۔ اچھا جی، اب میں کرنے لگی ہوں، میری غلطی ضرور ہوگی، آپ چیک کیجیے گا، میں پتہ کیا کرنے لگی ہوں شروع سے۔ اب ہم سارے شروع سے ہی پڑھیں گے تاکہ ہم پیچھے سے واپس اس کو لے کر آئیں ساتھ، ٹھیک ہے؟ چلے میں پڑھتی ہوں، آپ ذرا چیک کریں اور مجھے بتائیے گا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ صحیح بولا ہے؟ جی، پریز گاڈ۔ اچھا جی، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ بھی پیدا ہوا، صحیح ہے، اور جو کچھ پیدا ہوا، ہاں جی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں اس ٹھیک۔ میں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے، ہاں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ آمین۔ جی، آپ شروع سے سناتے رہیں، اس کو ساتھ مکس کر کے، اوپر والی ورسز کو ساتھ مکس کر کے سنائیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور وہ نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ پورے 5 ورسز پوری کرنی ہے۔ اچھا جی، یہ بات بھی کریں گے بردر جی، آپ اتنے لائق ہیں، ہم نہیں اتنے لائق۔ ابھی ہم لوگ ابھی 4 ورسز کرتے ہیں اور 5ویں ورس کو ہم یاد کریں گے۔ وہ کر رہی ہیں جو بھی ہے وہ دیکھنا، ابھی آپ کو یہ 5 کمپلیٹ کر کے دیں گی۔ ہاں جی، وہ کر دیں گی، میں نہیں کر سکتی۔ چلے بھائی، سسٹر جی آپ کریں، سسٹر جی آپ کریں۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ جو کچھ پیدا ہوا، جو چیزیں اس کے وسیلہ، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، ہاں جی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آمین 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 آمین، ہاللویا۔ جی بھائی ندیم۔ جی، میں اتنا آگے تو نہیں جاؤں گا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ آمین آمین آمین۔ جی بچوں۔ جی، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور طریقی میں چمکتا ہے اور طریقی نے اسے قبول نہ کیا۔ آمین، ہاللویا، ویری گڈ۔ جی آگے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آمین۔ ویری گڈ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بغیر دیکھے کیا آپ لوگوں نے؟ بغیر دیکھے؟ جی، بغیر دیکھے۔ زبردست زبردست۔ جی ابھی بغیر دیکھے، ابھی بردر جگنی ورسز کرتے ہیں، کیونکہ میں وہ والی ورسز کر لوں گی جو آپ لوگوں نے کر لی ہیں۔ میں 4 ورس کرتی ہوں۔ اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، صحیح ہے، اور وہ زندگی، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا تھا، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ٹھیک ہے، آمین۔ جی بھائی ندیم، بغیر دیکھے ہوئے، اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا تھا، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ چمکتا ہے، ہاں سوری، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ بھائی ندیم آپ بول رہے، بس میرے خیال میں بھائی ندیم رہ گئے ہیں، باقی سب نے یاد کر لیا ہوا ہے۔
اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی عالمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ میں دوبارہ پڑھوں گا، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آمین۔ میں اب بغیر دیکھے کروں گا۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آمین آمین آمین۔ جی ابھی ورس 5 پہ ہم آتے ہیں، 5 ورس نہیں، ہم 6 ورس پہ آئیں گے۔ جی بھائی راجا، بھائی اشرف راجا، پاسٹر اشرف راجا کیانی۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ آمین۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ چلے میں بغیر دیکھے کرتی ہوں۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ صحیح بولا ہے؟ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ جی جی بھائی سسٹر جی آپ بولیے، سسٹر یاسمین۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ آمین۔ باجی میں نے زبانی سنا ہے کیونکہ میں نے یہی تک یاد کیا تھا۔ اچھا، ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ آمین۔ یہ میں نے بھی ایسی ہاں جی ایک ایک ورس دیکھیں کتنی آسان لگتی ہے نا، ایک ایک ورس کریں تو بڑا اچھا ہے۔ جی بولیں جی سلیم گل فیملی۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ آمین۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا یہ جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ ویری گڈ۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ آمین آمین۔ جی اچھا ابھی ہم ایسا کریں گے سسٹر جی، سسٹر یاسمین اور بھائی ندیم کے بعد سلیم آپ خود دیکھا کرو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بھائی ندیم کے بعد آپ بولا کریں گے اور اس کے بعد بھائی راجا کی ہوگی اور اس کے بعد میرے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کر کے تاکہ ہمیں پتہ ہو، بار بار کہنے کی بجائے تو آپ کو خود بخود پتہ ہو یہ بات۔ اچھا اس کے بعد ہے نیکسٹ بردر جی آپ کروائیں، آپ سب سے پہلے ہوا کریں گے، سب سے پہلے آپ، پھر میں، پھر سسٹر یاسمین کے بعد پھر وہ میں نے بتا دیا۔ آمین آمین۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ آمین۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ آمین۔ چلے میں ورس 5 کو بھی ساتھ میں لاتی ہوں کیونکہ یہ 6 ورس تھے نا، 6 ورس ہے یہ والی، 6 اور 7 یہ اچھا یہ 7 ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم ورسز کا نمبر بھی یاد رکھیں۔ یہ 6 ورس ہے، یہ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ اور یہ 7 ورس ہے، یہ بھی یاد رکھیں ساتھ ساتھ۔ 7 ورس ہے، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ ورس 7 ہے، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ بغیر دیکھے میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ورس 7 ہے، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ جی بھائی ندیم جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں لیکن میں دیکھ سامنے رہی ہوتی ہوں مگر میں واقعی اس کو نہیں دیکھتی کیونکہ میں نے جب یاد کرنا ہے تو میں نے ایسا نہیں کرنا۔ دوسروں کے لیے جن کے پاس بائبل نہیں ہے تو ہم ورڈز کر رہے ہیں۔ نہیں مجھے پتا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن پتہ ہے کیا، جب میں بغیر دیکھے سنانے لگتی ہوں نا تو میرا سامنا ہوتا ہے نا اس کی طرف، میں ایک دم دیکھتی ہوں کہ نہیں میں نے دیکھنا نہیں اس کو کیونکہ میں بار بار وہ دیکھتی ہوں نا سامنے لکھا ہوتا ہے، تو میں پھر بھی اپنے بغیر اس کے دیکھے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے ساتھ ایمانداری اس لیے کرنی ہے کیونکہ میں نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ نہیں کہ میں سناؤں صرف، مگر مجھے یہ ہے کہ مجھے کلام جو ہے وہ میرے اندر جائے۔ جی میں بولوں؟ جی جی ورس نمبر 7، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ آمین آمین۔ جی آیا کہ نور کی گواہی دے ہاں جی تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے
تاکہ سب اس کے ایمان وسیلہ سے ایمان لائیں. آمین. ویری نائس. خداوند کا شکر ہے, مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ ہم نے دیکھیں یہ جو ہے نا یاد کر لیا. یہ جو یوحنا رسول کی انجیل مقدس بہت دیر سے میری خواہش تھی کہ میں یہ یاد کروں, مگر خداوند کا شکر ہے کہ کچھ چیزیں میں نے اس کی یاد کی ہوئی تھی, لیکن اب ہم ورس بائی ورس یاد کریں گے. اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا ٹائم بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور میں چاہوں گی کہ بھائی ندیم جو ہیں, سسٹر یاسمین پہلے آپ دعا کریں تاکہ یہ کلام جتنا ہم نے سیکھا ہے یہ ہمارے لیے, ہماری فیملیز کے لیے برکت کا باعث ہو, کیونکہ بائبل مقدس میں جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, ٹھیک ہے, تو ان کو پہلے بتایا گیا ہے کہ تو ان کو, میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے تاکہ میں صحیح طریقے سے آپ کو بتا سکوں کہ بائبل مقدس کی آیتوں کو باتوں کو ہم مان کے یہ کام کر رہے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ تیرے دل پہ نقش ہو. پہلی بات ہے کہ وہ تیرے دل پہ نقش ہو, اور یہ ہم نقش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ہم نقش کر دیں گے اپنے دل کے اوپر, تو پھر لکھا ہے تو ان کو اپنی اولاد کے بھی ذہن نشین کرنا. تو پھر ہم اپنی اولاد کے بھی ذہن نشین, کیونکہ جو کچھ ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں نا, بچے اپنے آپ سے ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور اس پروگرام میں لے کر آیا کریں. آپ کے بڑے ہوں جو کلام مقدس کو سیکھنا چاہتے ہیں, حفظ کرنا چاہتے ہیں, بائبل مقدس کو حفظ کرنے کا یہ پہلا پروگرام بلکہ شروع ہوا. اس کے جیسا میں نے کبھی کوئی پروگرام نہیں دیکھا. ایک یونیک پروگرام خداوند نے شروع کروایا ہے یہ. اور ہم بلیو ٹی وی کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خداوند جس پلیٹ فارم کے اوپر انہوں نے ہمیں موقع خداوند نے دیا, اس پلیٹ فارم کو خداوند برکت دے. جی سسٹر جی. God bless you all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. خداوند بادشاہوں کے بادشاہ رب الافواج, آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ آج ہم نے جتنا کلام یاد کیا خداوند وہ واقعی میں خداوند ہمارے دلوں میں بس جائے, ہمارے دماغوں میں بس جائے خداوند, اور آپ کے کلام کے وسیلے سے خداوند ہمارے لیے بلیسنگز آئے خداوند, کیونکہ آپ کا وعدہ ہے اور یہ آپ کے منہ کے الفاظ ہے خداوند جو ہرگز نہیں ٹلنے ہیں خداوند. تو ہم چاہتے ہیں خداوند کہ آپ ہماری میموریز کو بحال کریں خداوند, اور آپ کے کلام کو واقعی میں آپ کے حکم کے مطابق خداوند ہم سب خداوند حفظ کرنے والے بنے خداوند. ہم پر رحم کیجیے اپنے کلام کے وسیلے سے, اور ہماری میموری کو بحال کیجیے اپنے کلام کے وسیلے سے. آمین آمین آمین. جی بھائی ندیم, آپ کے ساتھ مل کر ہم دعائے ربانی کریں گے, اور اس کے بعد برکت کے کلمات پاسٹر راجہ اشرف کیانی ہمارے ساتھ ہیں وہ کریں گے. جی ہم سب سے پہلے کلام میں سے بلیسنگ لیں گے. پہلا تواریخ 4 باب اور اس کی 10 آیت سے. اے اسرائیل کے خدا, تو مجھے واقعی برکت دے. خدا تو میری حدوں کو بڑھا, اور تیرا دائنا ہاتھ مجھ پر ہو, تو مجھے بدی سے بچا جو میرے غم کا باعث نہ ہو. جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ آپ نے دے دیا ہے. We receive it in the mighty name of Jesus. Thank you Jesus. ہم سب کو جیسس ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنا کے رکھ, ہر گھر میں خوشحالی ہو جیسس. تمام وے ٹو سیلویشن کے اور بلیو ٹی وی کے ویورز کے لیے اور جیسس مائی منسٹری کے ویورز کے لیے ہم آپ خدا آپ کا فضل مانگتے ہیں, کیونکہ آپ کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. تھینک یو جیسس, آپ کے ان خوبصورت باتوں کے لیے جو کبھی نہیں کر لیں. دعائے ربانی آپ کی سکھائی ہوئی دعا ادا کریں گے. ہمارے باپ آپ آسمان پر ہیں, آپ کا نام پاک مانا جائے, آپ کی بادشاہی ہے, آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دیں, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے آپ بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کریں, اور ہمیں آزمائش میں نہ لائیں بلکہ برائی سے بچائیں, کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ آپ ہی کے. آمین. تھینک یو جیسس. جی برادر. خدا باپ کی محبت, خدا بیٹے کی رفاقت, روح القدس کی شراکت آپ سے لے کر تمام حاضر جماعت کے ساتھ, تمام مقدسین کے ساتھ, بالخصوص تمام دیکھنے والے ناظرین کے ساتھ, بالخصوص تمام بنی اسرائیل قوم کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیں. خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ سب کو سلامتی بخشے مسیح یسوع کے نام سے. آمین. یاد رکھیں ہر سنڈے 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پاکستانی ٹائم کے مطابق, اور امریکہ میں اس وقت 10 بجے صبح کے 10 بجے سے لے کے 11 بجتے ہیں, اور یورپ کا ٹائم بتائیے گا بھائی ندیم کیا ہوتا ہے. تو ہم آتے ہیں اور ہم جو ہیں 4 بجے تک یورپ میں, ہاں جی یورپ میں 4 بجے سے 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے ایوننگ کا نا بھائی, ہے نا؟ انگلینڈ میں 3 سے 4. اچھا جی, انگلینڈ میں 3 سے 4 ہوتے ہیں, اور اسی ٹائم پہ آپ ضرور ہمیں جوائن کیا کریں تاکہ ہم سارے مل کے خداوند کے کلام مقدس کو حفظ کر سکیں. یہ جو پروگرام ہے یہ یونیک ہے,
ایسا پروگرام آپ نے کبھی کوئی نہیں دیکھا ہوگا. اس میں ہم بائبل مقدس کی کتابوں کو حفظ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور بائبل مقدس میں استثنا کی کتاب اور اس کے 31 چیپٹر اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے, خدا نے کہا تھا کہ یہ گیت موسیٰ کو, اپنے بندہ موسیٰ کو کہا تھا کہ یہ گیت ان کو سکھانا اور ان کو حفظ کرا دینا, ٹھیک ہے. اور ہم حفظ کا کام خداوند نے ہمیں دیا ہے. میں نے پاکستان میں بہت سے سٹیز میں بھی یہ کام کیا ہے, اور خداوند کا شکر ہے کہ اب خداوند نے ہمیں ٹی وی کے اوپر بھی یہ موقع دیا, اور زیادہ سے زیادہ اس کلام کو شیئر کر کے خداوند کے کلام مقدس میں ہاتھ اپنا بڑھائیں, تاکہ یہ سراجہ جو ہے وہ آپ کو بھی اس کی برکت دے. مسیح یسوع کے نام سے آمین. گاڈ بلیس یو آل. ہیو اے نائس ڈے. آمین. بائے بائے.